السلام علیکم. اسپیشل ٹی وی کے پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر پروگرام میں ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے بہت اہم ٹاپک ہے اور یقیناً تمام ہی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس انداز کے اندر اپنے الیکٹریسٹی بلز کے اندر کمی کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آج کا ہمارا جو موضوع ہے بہت ہی یونیک ہے. پاکستان میں سولر پینل کا استعمال کتنا مؤثر کن ثابت ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اس منفرد ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں انجینئر محمد شکیل. آپ CEO ہیں ایمپیریکل انجینئرنگ سروسز کے. میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور آپ پروگرام کا حصہ بنے. جی، آغاز ہم یہیں سے کرتے ہیں. شمسی توانائی کے ایک ذریعے کے طور پر کتنی کارآمد ثابت ہوتی ہے، اور مزید یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ جو موسم ہیں ان میں مسلسل طور پہ تغیرات آتے ہیں اور ان ویدرز کے اندر یہ کس انداز میں ورک آؤٹ کرتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں مشہور ہوں اسپیشل ٹی وی کا، موسٹ ویلکم، کہ انہوں نے آج مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. اور آج کا جو موضوع جو انہوں نے چوز کیا وہ افادیت کے حساب سے بہت ضروری بھی ہے. بالکل ایسا ہی. اب میں آؤں گا آپ کے جواب کی طرف. دیکھیں، شمسی توانائی کے بغیر ہماری بقا جو ہے نا وہ خاصی مشکل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو بجلی ہے اس کی جو قیمت ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور جن قوموں کی بجلی مہنگی ہوتی ہے نہ وہ مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں نہ وہ روزگار پیدا کر سکتے ہیں. وہ اسی طرح کے مسائل کا شکار رہیں گے جن مسائل کے شکار ہم ہیں. PV پینلز جو ہوتے ہیں ان کے لیے میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاؤں کہ پاکستان کا جو ویدر ہے وہ آئیڈیل ویدر ہے. جی، پاکستان کے بیشتر علاقوں میں جو سورج ہوتا ہے وہ 310 دن سے بھی زیادہ نکلتا ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ، اور ہمیں وہ انوائٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے فائدہ حاصل کریں اور بجلی پیدا کریں. ٹھیک ہے نا؟ میں اگر یہ کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا. بالکل ایسا. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے اور ہم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے. آپ کا سوال تھا کہ موضوع کے حساب سے، تو موضوع کے حساب سے سولر انرجی جو ہے وہ دنیا کی رینیوبل انرجی اور گرین انرجی میں شمار ہوتی ہے، اور پاکستان کے لیے بہت ہی موضوع ہے. بالکل صحیح. ہم اس کو زیادہ استعمال کرنے کے بعد ہم اسے بیش بہا فائدے حاصل کر سکتے ہیں. ایون کہ میں اگر یہ کہوں کہ اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں تو وہ غلط نہ ہوگا. جی بالکل ایسا ہی ہے. شمسی توانائی سے بہت سے فوائد ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں. مزید میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا شمسی توانائی کے استعمال کے ماحولیاتی فوائد کیا ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں، عام آدمی کو شاید اس کی افادیت کا صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ شاید پینل یا PV سیل جو جسے ہم فوٹو وولٹک سیل کہتے ہیں یا سولر پینلز کہتے ہیں وہ صرف بجلی پیدا کرتے ہیں. اصل میں اس سے بڑھ کے جو ماحول کو وہ جو ایک اچھا اثر دے رہے ہوتے ہیں اسے ہم گرین انرجی کیوں کہتے ہیں. اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ اگر ہم 10 کلو واٹ کا سسٹم لگاتے ہیں اپنے گھر پہ یا کہیں کمرشل ایریا میں کہیں کسی بھی جگہ پہ، تو اس سے جو نقصان ہوتا ہے نا کاربن ایمیشن کی صورت میں 10 سے 15 ہزار ٹن تک کا ہم جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ ایئر میں ہم پالیوٹ کرتے ہیں یا ایئر میں تھرو کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کی جگہ پہ اگر ہم 10 کلو واٹ کا سولر سسٹم لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم 400 سے 600 درخت لگائیں گے، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا 10 سے 15 ٹن کی کاربن ڈائی آکسائڈ یہ ہم تھرو کر رہے ہیں اور اس کو ابزارب کرنے کے لیے ہمیں 400 سے 600 درخت چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر کوئی بھی شخص 10 کلو واٹ کا سسٹم لگا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ 400 سے 600 درخت کی کیپیسٹی جو ہے نا وہ اس کیپیسٹی کا فائدہ حاصل کر رہا ہے، اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہم تھرو نہیں کر رہے انوائرمنٹ میں بلکہ ہم گرین کر رہے ہیں انوائرمنٹ کو. تو یہ افادیت شاید بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. منی سیونگ کے علاوہ یہ افادیت اپنی جگہ پہ بہت بڑی افادیت ہے. انوائرمنٹل چینجز کے حوالے سے کس انداز میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے یہ بھی آپ نے یہاں پہ ڈسکس کیا. میں مزید یہاں پہ جاننا چاہوں گا کہ توانائی کے اور جو ذرائع ہیں جیسے ہوا سے بجلی پیدا کی جاتی ہے یا اور بہت سے ذرائع موجود ہیں وہ بھی انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں یا یہ زیادہ بہتر ہے ان کے مقابلے جی میں؟ بالکل. رینیوبل انرجی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ونڈ انرجی کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن ونڈ انرجی میں یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو ساحلی علاقے ہیں پاکستان کے وہاں پہ ونڈ انرجی جو ہوتی ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایئر کی رفتار زیادہ چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہمارے ساحلی علاقے ہیں جن میں ٹھٹا ہے، جن میں جمپیر ہے، ان ایریاز میں ہمارے ونڈ پاور کام کر رہے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی اچھی کاوش ہے. اس کے علاوہ بھی بہت پوٹینشیل ہے، چکوال وغیرہ میں پوٹینشیل ہے. اس کے علاوہ باقی کچھ ایریا جیسے جہاں پہ لگ سکتا ہے، اور وہاں پہ ابھی گورنمنٹ نے کچھ انیشیٹیوز نہیں لیے ونڈ پاور کے اوپر.
اور یہ اس کی افادیت بھی وہی ہے جس طرح سے سولر کی افادیت ہے. بالکل صحیح. اور یہ بھی گرین انرجی میں شامل ہوتی ہے. بالکل یہ بھی ایک گرین انرجی میں شامل ہوتی ہے اور افادیت کے حوالے سے آپ نے یہاں بات کی. اور یقیناً پاکستان کے اندر جو کرائسز ہیں بجلی کے حوالے سے الیکٹرسٹی بلز کے اندر مسلسل اضافہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں ملا اس ایئر کے اندر ہم بات کریں, اور بہت سے لوگ پریشان دکھائی دیے. اب میں جاننے چاہوں گا کہ انڈیویجول جو ہے وہ اگر اس حوالے سے اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے اور اس چیزوں کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے تو وہ انیشیٹو کہاں سے لے سکتا ہے؟ آج کل جو ایشوز آ رہے ہیں وہ موسٹلی جو آپ کے الیکٹرسٹی بلز ہیں بہت زیادہ ہائی ہو چکے ہیں. بالکل ایسے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ خاصے پریشان بھی ہیں. اس کی سلوشن ایک ہی ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو سولر پینلز پہ سوئچ اوور کریں. اس کے لیے سب سے آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر ایریا کتنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا طریقہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم اس گھر کا جو بل ہے وہ لیتے ہیں, اور بل لینے کے بعد ہم اس کی یونٹس کیلکولیٹ کرتے ہیں, ایوریج یونٹس کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور اس کی بیسس کے اوپر پھر ہم ایک سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں. ادھر وہ سسٹم 10 کلو واٹ کا لگے گا, 15 کا لگے گا, 20 کا لگے گا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایریا کتنا ہے. بالکل صحیح. اس ایریا کے حساب سے پینلس لگائیں گے. اور اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آج کل اصل میں جو ایشوز یہ ہیں کہ آج کل کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ایک عام مسئلہ ہے کہ جو بھی کام زیادہ شروع ہوتا ہے وہ ہر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل صحیح. ہمارے ملک میں اس کا کوئی مناسب کنٹرول نہیں ہے. اور اب یہ کاوش شروع کی ہے کہ جو کمپنیاں ہیں وہ ADB کی رجسٹرڈ کمپنیاں آ رہی ہیں, جس طرح PEC کی رجسٹرڈ کمپنیاں آ رہی ہیں, تو آپ ان کمپنیوں سے کام کریں جو رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں. رائٹ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہر آدمی جب یہ کام شروع کرے گا تو اس کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ہیں. بالکل ایسے. اس کے پاس وہ پروفیشنل ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا ہے. اکثر لوگ جب یہ کام غلط کرتے ہیں, غلط کام کرنے سے مراد یہ ہے کہ مارکیٹ میں بہت سارے پینلس اویلیبل ہیں. سب سے اچھے پینل ٹیئر 1 کہلاتے ہیں. ٹیئر 1 کا مطلب ہے کہ وہ کوالٹی وائز جو ہے نا وہ سرٹیفائڈ پینلس ہیں, اور پوری دنیا میں وہ کوالٹی کی جو ہماری کوالٹی QA/QC کی جو آرگنائزیشن سے ان سے اپرووڈ ہیں. تو آپ نے یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پینل خریدیں تو آپ اس کے پیچھے ایک بار کوڈ ہوتا ہے, آپ نے اس بار کوڈ کو ویریفائی کرنا ہے. آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اس بار کوڈ کو ویریفائی کرنا ہے کہ ادھر وہ پینلس جو ہیں وہ واقعی میں برانڈڈ ہیں یا ٹیئر 1 ہیں. کچھ لوگ عام لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ٹیئر 1 نہیں پینلس ہوتے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایفیشنسی بہت کم ہو جاتی ہے. جب کسی پینل کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے اور وہ اتنی الیکٹریسٹی پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں. پھر لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سسٹم جو ہے نا اس کی کریڈیبلٹی خراب ہے یا اس کی وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہمارے عام طور پہ جو کسٹمرز ہیں یا انڈیویجولز ہیں, جیسے آپ نے بات کی کہ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ کون سا پینل جو ہے وہ زیادہ بیسٹ ون ہے, اور وہ ایسے پینلز پرچیز کرتے ہیں. پھر ان کی پروڈکٹیوٹی کے اندر جو ہے وہ اس انداز کے اندر چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی جس انداز کی ریکوائرمنٹس ہم جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اب میں جاننا یہ چاہوں گا آپ سے کہ کیا ود دی پیسج آف ٹائم اس کی کریڈیبلٹی کے اندر یا اس کی پرفارمنس کے اندر جو ہے وہ کمی آتی ہے؟ جی دیکھیں, سولر پینلز جو ہیں وہ ان کی جو لائف ہوتی ہے 25 سے 30 سال ان کی لائف ہوتی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. اب یہ موسمی حالات کی وجہ سے اس پہ ڈیفینیٹلی اس پہ ونٹر کا ویدر بھی آئے گا, اس پہ سمر کا ویدر بھی آئے گا, اس میں گرمی بھی آئے گی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ 0.5 سے لے کے 0.6% کی ڈیپریسیشن ہوتی ہے ہر سال. ڈیپریسیشن ہوتی ہے. اور ڈیپریسیشن جو ہوتی ہے وہ آپ سمجھیں کہ ہر سال اس کی 0.5% جو اس کی ایکچوئل کاسٹ, اس کی جو ایکچوئل ایفیشنسی ہے اس میں ڈیپریشیٹ کرے گا یہ 0.5%. ٹھیک ہے. لیکن یہ 25 سے 30 سال کام کرے گا. بالکل صحیح. بالکل یہ 25 سے 30 سال یہ کام کرے گا. اور آپ نے یہاں پہ ڈیفیشنسی کی بات کی کہ اس کے اندر جو ڈیپریسیشن ہے وہ 0.5% ہے, تو یہ تو بہت مائنر ہے. آئی تھنک اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا ایک انڈیویجول کے لیے بہت آسان بھی ہے. تو مزید میں اب یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ہماری جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں یا اسپیسیفکلی وہ انڈیویجولز جو ان تمام تر چیزوں کو جانتے ہیں, لیکن جب وہ انیشیٹو لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو منع کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ الیکٹریسٹی جو بلز ہیں شاید وہ منتھلی بیسس پہ آپ پے کر رہے ہیں اور ایک روٹین ورک میں اس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں, تو ایک انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے یقیناً اس کے لیے. اب ایک مائنر انویسٹمنٹ کے ساتھ اگر اس کو کوئی ٹیسٹ کرنا چاہے تو کس انداز میں کر سکتا ہے اور کتنی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوگی؟ سر دیکھیں, اصل میں آپ کو اس کی سب سے پہلے یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بہت اہم سوال ہے ایک کسٹمر کے لیے بھی. جب بھی ہم سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں, جی, اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کا بل دیکھتے ہیں, اس کا ایوریج دیکھتے ہیں کتنے یونٹس منتھلی لگے ہیں, اس کے حساب سے ڈیزائن کرنے کے بعد ہم اس کو کوٹیشن بنا کے دیتے ہیں. آج کا جو ریٹ ہے 10 کلو واٹ کا وہ تقریباً 16 لاکھ روپے لگتے ہیں. آن گریڈ میں اگر سسٹم لگانا چاہیں تو 16 لاکھ لگیں گے. بالکل صحیح. اب آپ دیکھیں, آپ نے ایک دفعہ انویسٹمنٹ کر دی 16 لاکھ کی, اب آپ کو وہ سسٹم جو نا 25 سے 30 سال کام کرے گا آپ کا.
آپ یہ جو 10 کلو واٹ کا سسٹم ہوتا ہے یہ 40 سے 45 یونٹ جنریٹ کرتا ہے پر ڈے. بالکل صحیح. اور آج کا جو ریٹ ہے وہ 40 پلس بھی ہم لگائیں اگر پر یونٹ کا, اور آپ سمجھیں کہ آپ کو 40 سے 50,000 روپے کی سیونگ ہو رہی ہے پر منتھ اس 10 کلو واٹ سسٹم لگانے کے بعد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک سال میں 6 لاکھ روپے جو ہے نا وہ ریکور کر رہے ہیں اپنے. بالکل صحیح. اور ابھی تقریباً 2.5 سے 3 سال میں آپ اس کا پوری کی پوری جو اماؤنٹ ہے وہ اس کی ریکور کر لیں گے, پے بیک ہو جائے گا آپ کو 2.5 سے 3 سال میں. اس کے بعد آپ نے اس کو 22 سال استعمال کرنا ہے. اب 22 سال تو آپ کی جو انرجی آپ لے رہے ہیں وہ فری ہے. بالکل صحیح. اب آپ یہ سوچیں کہ 3 سال 2.5 سے 3 سال میں آپ اس کو ریکور کر رہے ہیں اور پھر 25 سے 30 سال آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو کتنا بڑا بینیفٹ ہے. آپ نے بات کی کہ 2.5 سے 3 سال کے اندر بریک ایون پوائنٹ پہ ہم آ جاتے ہیں, مینس کہ ہم جو ہے وہ انرجی اس دن کنزیوم کر چکے ہوتے ہیں جو ہم نے پے کیا ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ تو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے تو ایک بہت زبردست چیز ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ جو عام انڈیویجولس ہیں, ہم بات کریں تو زیادہ سیلری پرسن ہیں یا زیادہ دیہی ایریاز کے اندر جو لوگ رہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا انیشیٹو لیں اور بہت مائنر پرائس کے ساتھ جو ہے وہ یہ اس چیز کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور فیو یہ بھی مائنڈس کے اندر لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں کہ کچھ لائٹس جو ہیں وہ گھر کی اس کے اندر ہم یوٹیلائز کر لیں, باقی الیکٹرسٹی جو بلز ہیں وہ تو ہم پے کر رہے ہیں روٹین میں. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ بہت زیادہ ہمیں سننے میں ملتی ہیں اس طرح کی باتیں. تو اب اس طرح کے مائنڈ سیٹ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ کس انداز میں انیشیٹو لیں اور ایک مائنر انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس کیونکہ 2 طبقات پائے جاتے ہیں, ایک طبقہ جو ہے وہ غریب طبقہ ہے, ایک طبقہ جو ہے وہ امیر طبقہ ہے. اب امیر طبقے نے سولر کو کمفرٹ زون میں لینا ہوتا ہے. اب جو ہمارے غریب طبقہ ہے اس کو 3 سے 4 کلو واٹ کی ضرورت ہوتی ہے میکسیمم. اس نے کچھ پنکھے چلانے ہوتے ہیں, اس نے اپنے ضروری چیزیں جس میں آپ کا فریج ہے, جس میں بتیاں ہیں اور پنکھے چلانے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے تو 3 سے 4 کلو واٹ بہت ہے. اب اگر آپ 3 سے 4 کلو واٹ لگانا چاہیں گے تو وہ اس کی کاسٹ آپ کو تقریباً 5 سے 6 لاکھ پڑے گی. بالکل صحیح. اور یہ کوئی اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہے, اور اس کاسٹ کی بیسس کے اوپر آپ جو اس کے بینیفٹ لے رہے ہیں وہ 25 سے 30 سال ہے. تو ایک تو ان کا منتھلی بلس ہی بچیں گے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ جاتے ہیں اپنا میٹر لگانے کے لیے بھی جاتے ہیں تو میٹر جو ہے وہ بھی اچھی خاصی کاسٹ لے جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. تو اس لیے یہ انیشیٹو لینا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے ہر اس فیملی کے لیے جو چھوٹی ہو یا بڑی ہو. بالکل صحیح. اب جو نئی سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں اور الیکٹریسٹی بلز کے اندر کافی مسلسل اضافہ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ سولر پینلز کی طرف یا اس سسٹم کی طرف جو ہے وہ مائل نظر نہیں آتی. وہ اپنا الگ سے ایک سسٹم جو ہے وہ بجلی کی پروڈکشن کے حوالے سے جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بڑی کامن پریکٹس ہے. ہم نے دیکھا بڑی سوسائٹیز کے اندر آج بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں اویئرنیس کی کمی ہے یا کوئی اور معاملات ہو سکتے ہیں؟ اصل میں میرے خیال سے سولر کی طرف گورنمنٹ کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے. آپ نے جو پہلے بات کی تھی یہ کہ لوگ اس کو کیوں اس میں زیادہ اویئر نہیں ہو رہے یا کیوں نہیں لگا رہے, تو کیونکہ تھوڑی کاسٹ ڈیفینیٹلی انوالو ہوتی ہے. غریب آدمی کے لیے یہ کرنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے, لیکن اگر گورنمنٹ اس طرف توجہ دے اور کچھ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کے پاس ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کو اسپیشل انسٹرکشنز دی تھیں اور وہ بینکوں کے تھرو یہ کام کروا رہے تھے, اور اس میں جو انٹرسٹ تھا وہ بھی 6% کا انٹرسٹ تھا صرف. تو اس دور میں سولر بہت پروموٹ ہوا تھا. بالکل ایسا ہی. تو اگر اس طرح کی کوئی اسکیم آ جائے گورنمنٹ کی طرف سے تو اس میں تو گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر بھی کم کر سکتی ہے, اور یہ جو ایئر میں جو پالیوٹ کر رہے ہیں ہم, جو ایمیشنس جو ہم ایئر میں تھرو کر رہے ہیں کاربن کی صورت میں, وہ بھی کم ہو سکتی ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کو بھی انیشیٹو لینا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر جو ہمارا جو فیملیز ہیں ان کو خود بھی انیشیٹو لینا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کولیکٹیولی سوچ کے ساتھ یہ کام آگے بڑھ سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے مائنڈس کے اندر جب اس حوالے سے اس کی افادیت کے حوالے سے مکمل طور پہ اویئرنیس ہوگی, اور یقیناً ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ بہترین انداز کے اندر انیشیٹو لے سکتے ہیں. آپ نے بات کی گورنمنٹ کی انوالومنٹ اس کے اندر بہت لازم ہے, اور یقیناً جو ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے اس کے اندر گورنمنٹ تمام وہ انیشیٹو لیتی ہیں جس سے عوام کو ریلیف بھی ملے اور انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہو. انوائرمنٹ فرینڈلی کے حوالے سے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ کس انداز کے اندر انوائرمنٹ کو یہ جو سپورٹ کر رہا ہے سولر سسٹم. میں جاننا چاہوں گا کہ سولر سسٹم کے اندر کوئی لمیٹیشنز بھی ہیں یا کوئی ایسی خرابیاں بھی موجود ہیں جس کے حوالے سے اگر آپ آڈینس کو شیئر کر سکیں. جی سسٹم اٹ سیلف یہ دنیا کا ریلائبل سسٹم ہے اور پوری دنیا جو ہے سولر پہ سوئچ اوور کر رہی ہے. لیکن دیکھیں سسٹم کتنے سسٹم ہوتے ہیں پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا سسٹم ہوتا ہے آن گریڈ. آن گریڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سولر سسٹم ہے وہ سنکرونائز ہوتا ہے لیسکو کے ساتھ, یا جو آپ کی سپلائر جو الیکٹریسٹی سپلائر اس کا سنکرونائز ہوتا ہے. اس میں ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جب بجلی بند ہوتی ہے تو سسٹم سولر آپ کا بند ہو جاتا ہے سینٹرلائزڈ ہونے کی وجہ سے. ہاں سنکرونائز ہونے کی وجہ سے جب آپ کی بجلی بند ہوتی ہے
تو آن گریڈ میں بجلی پوری کی پوری بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے. رائٹ. پھر جو آپ کا یو پی ایس ہوتا ہے جو وہ اس یو پی ایس پہ جو چیزیں آپ نے ڈالی ہوئی ہیں وہ اس پہ چلتی ہیں, وہ اس کا بیک اپ ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ آپ اس کا ڈی میرٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ بھی اس صورت میں جب یہ بلیک آؤٹ ہوتا ہے, جب یہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, تو اس صورت میں آپ کا یو پی ایس جو کام آتا ہے. اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے پھر ایک اور سسٹم ہوتا ہے ہائیبریڈ. ہائیبریڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہائیبریڈ میں جب بلیک آؤٹ ہوتا ہے یا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پھر وہ جو بیک اپ ہوتا ہے وہ بیٹریز پہ سوئچ اوور کر جاتا ہے. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ڈی میرٹ کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ڈی میرٹس کے والے سے آپ نے بات کی, اور اس کے علاوہ مزید کسٹمر کے مائنڈ میں یہ بھی ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک سستا جو ہے وہ یہ انداز ہے بجلی کو جنریٹ کرنے کے حوالے سے, اور ایزی ٹو ایکسیس ہے. تو اس کی آج کے دور کے اندر جو آج ایک انڈیویجول جو ہے اس پروگرام کے اندر ان تمام تر چیزوں کو لرن کرنے کے بعد اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ وہ اب انیشیٹو لینا چاہتا ہے, تو آپ اگر گائیڈ کر سکیں کہ ایک عام روٹین کے اندر جو عام روٹین کسٹمرس ہیں جنہوں نے اپنے صرف ہاؤس کے لیے جو ہے اس چیز کو یوٹیلائز کرنا ہے, تو اس کی مائنر پرائس کیا ہے, منیمم پرائس جس کے اندر وہ تمام تر چیزوں کو کر سکتا ہے؟ میرا ذاتی خیال, کیونکہ میں یہ تقریباً 6 سال سے اس فیلڈ میں ہوں, سولر کی فیلڈ میں ہوں, اور میں نے جتنے پروجیکٹس آج تک کیے ہیں تو میری جتنے بھی ہماری جن لوگوں کے پروجیکٹس کیے ہیں دے آر ویری ہیپی, وہ بہت ہیپی ہیں. اور بلکہ کچھ لوگوں نے تو اپنا بل زیرو کر لیا ہے. سسٹم جتنا بڑا ہوگا آپ کا بل زیرو بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی اچھی کمپنی سے آپ رابطہ کریں, اس کے بعد اپنی اسیسمنٹ کرائیں اپنے گھر کی, آپ کوٹیشن بنوائیں اپنے گھر کی کہ کتنا سسٹم آپ کو ریکوائرڈ ہے. پھر آپ جگہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر جگہ کتنی ہے, کتنے پینل لگ سکتے ہیں, اس کے حساب سے آپ سسٹم لگوائیں, اور آپ دیکھیں کہ لگوانے کے بعد آپ کو ڈیفینیٹلی میں ایشور کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا, اور اسی صورت فائدہ ہوگا جب آپ وہ سسٹم لگوائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑی کاسٹ بھی خرچ کرنی پڑے گی, لیکن آپ اس کا بینیفٹ دیکھیں اپنی جگہ پہ موجود ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی بھی جب انیشیٹو لینا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم اس کے کازز کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بینیفٹس کو بھی دیکھتے ہیں, اور اس کے اندر جو لمیٹیشنز ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ انجینئر صاحب نے بات کی کہ کون کون سی اس کے اندر لمیٹیشنز موجود ہیں, ان کو بھی ہم اپنے مائنڈ میں رکھیں گے. لیکن یقیناً کوئی بھی فائدہ لینے کے لیے ہمیں انیشیٹو لینا پڑے گا, اور انیشیٹو کس انداز میں ہم لے سکتے ہیں وہ بھی بہت بہتر انداز میں اپنے گائیڈ کیا. اس انداز میں ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے. انجینئر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور سولر پینل کی افادیت کے حوالے سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. میں اب آپ کی طرف آؤں گا اور اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے کمرشل یا جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں وہاں پہ تجارتی مراکز ہیں, یا وہاں پہ جو بجلی کا الٹرنیٹیو ہمیں یوٹیلائز کیا وہاں پہ سولر پینل کی شکل میں, تو سولر پینل وہاں پہ کس انداز میں کارآمد ثابت ہو رہے ہیں, ایک تو یہ پوچھنا چاہوں گا. اور فردر یہ کہ کون سے عوامل ہیں جو سولر پینل کی افادیت کو کم کرتے ہیں, یا ان کی یوٹیلائزیشن کے اندر جو پرابلمز آتے ہیں وہ تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ جی دیکھیں, اصل میں خوش قسمتی یہ ہے کہ اب کیونکہ کمرشل یونٹ بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے اور انڈسٹریز جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر پا رہی ہیں, تو اب تیزی کے ساتھ جو انڈسٹریز سوئچ اوور ہو رہی ہیں سولر کے اوپر. بہت سارے انڈسٹریز کی مثال میں دے سکتا ہوں, اور ہمارے میری جو کمپنی ہے وہ اپ ٹو دا 500 کلو واٹ AD بھی رجسٹرڈ کمپنی ہے, 500 کلو واٹ تک کے پروجیکٹس ہم کر سکتے ہیں. تو میں نے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں جن میں 200 300 400 کلو واٹ کے ہیں, اور وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے پروجیکٹس کیے ہیں, کیمیکل انڈسٹری کے پروجیکٹس کیے ہیں, کمرشل سینٹرز کے پروجیکٹس کیے ہیں, مالز کے پروجیکٹس کیے ہیں. تو وہ اتنا ہی ویلڈ ہے. دیکھیں, آپ کی انڈسٹری بیس کرتی ہے الیکٹریسٹی کے اوپر, انڈسٹری آپ کی بیس کرتی ہے گیس کے اوپر. اگر یہی آپ کی مہنگی ہوگی تو آپ کس طرح سے دنیا کو اپنا سامان بیچیں گے؟ بالکل ایسے ہی. آپ یہی ہو جائے کہ ہم سامان باہر سے منگا رہے ہیں کیونکہ ہمارا اپنے پاس کچھ نہیں بن رہا. امپورٹس کے اندر مسلسل اضافہ بھی یقیناً اسی وجہ سے. جی بالکل بالکل. تو اب اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارا جو بزنس مین طبقہ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہی اس کو سوئچ اوور کر رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیمنٹ انڈسٹری میں میگا واٹس کے پروجیکٹس لگے ہیں. ایسے ہی بالکل. اور جو بڑی بڑی کمپنی ہیں وہ 8 میگا واٹ, ایون 400 میگا واٹ, 500 میگا واٹ تک کے پروجیکٹ لگا رہے ہیں. اور یہ اس چیز کا پیش خیمہ ہے کہ وہ ضرورت ہے آپ کی. تو اسی وجہ سے انڈسٹریل سولر بہت فروغ پا رہا ہے, کمرشل سولر بہت فروغ پا رہا ہے. اس میں جتنی بھی انڈسٹری ہے جس کے اوپر جہاں پہ الیکٹریسٹی استعمال ہوتی ہے وہاں پہ آپ سولر پروجیکٹس لگا سکتے ہیں آرام کے ساتھ. باقی آپ نے جو بات کی ہے اس کی کہ کون سے عوامل ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہم اپنی اکانومی کو دیکھیں تو اکانومی جو ہماری بری طریقے سے جو نیچے کی طرف اس کا گراف گر رہا ہے, اس میں گورنمنٹ کو اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا پڑے گا. جو لوگ سولر لگانا چاہتے ہیں ان کو ریلیف دینا پڑے گا. جس طریقے سے گورنمنٹ نے پہلے ریلیف دیا تھا, اسٹیٹ بینک کی پالیسی تھی اور وہ 6% کے قریب انٹرسٹ تھا, اب وہ انٹرسٹ پھر بڑھ گیا ہے.
تو اب وہ ڈفرینٹ ماڈلس پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک پاور پرچیز ایگریمنٹ کے ماڈل پہ، پی پی اے کے ماڈل پہ کام کرتے ہیں یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، تو اس کی گورنمنٹ کو اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا تاکہ ان کا جو لوڈ ہے وہ بھی کم ہو اور ہمارا جو ماحول بری طریقے سے خراب ہو رہا ہے، جو پالوشن کریٹ ہو رہی ہے، وہ بھی کم سے کم ہو. بالکل ایسے ہی ہے. کیا آپ شمسی توانائی کے کامیاب منصوبوں کا تذکرہ کر سکتے ہیں ہماری آڈینس کے لیے تاکہ ایسا مثال جو ہے وہ اس چیز کو لے سکیں اور یہ مائنڈ سیٹ بنانے کے اندر بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا؟ جی بالکل. دیکھیں جو بڑے بڑے سیمنٹ گروپ ہیں ان میں بہت بڑی مثال ہے کہ انہوں نے میگا واٹس کے پروجیکٹ لگائے ہیں. جی اس میں بہت سارے گروپ ہیں جن کے میں نام بھی لے سکتا ہوں. اس طرح سے کیمیکل انڈسٹری ہے، وہاں پہ میگا واٹس کے پروجیکٹس لگائے ہیں. فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں کلو واٹس کے پروجیکٹس لگائے ہیں، ہزاروں کلو واٹس کے پروجیکٹس لگائے ہیں. تو اس طرح سے انڈسٹریز کو سولر پہ سوئچ اوور کرنا بہت ضروری ہے. ایون جو آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں بھی سولر کی سسٹم لگایا جا رہا ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو پروفٹ ہے وہ بڑھ جائے گا. اور یہی ایک سلوشن ہے کہ آپ تیزی کے ساتھ اس طرف سوئچ اوور کریں. بالکل ایسا ہی ہے، تیزی سے سوئچ اوور کرنا بہت لازم ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی بن چکا ہے. میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ عوامی بیداری اس حوالے سے جی جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اویئرنیس کا وہ لیول ہے جس لیول کی اویئرنیس سولر پینلز کے حوالے سے ہونی چاہیے تھی سوسائٹی میں؟ جی یہ جو ہماری جو ایسوسیشن ہے سولر کی وہ بھی اس سلسلے میں کام کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہماری کمپنیاں بہت ساری کمپنیاں کام کر رہی ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی بھی کسٹمر آتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو پہلے اویئر کریں، اس کو پہلے سمجھائیں کہ سولر سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے، اس کے کتنے سسٹمس ہیں، کس طریقے سے بہتر سسٹم آپ لگا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے ٹی وی چینل میں بھی یہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس طریقے سے اس کی فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی حل بھی مجھے نظر نہیں آتا ہے. تو انشاءاللہ یہ مجموعی کاوشیں جو انشاءاللہ کام آئیں گی اور ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جی ناظرین، دیکھا آپ نے انجینئر صاحب نے بڑے زبردست انداز کے اندر تمام تر چیزوں کو یہاں پہ ایڈریس کیا کہ کس انداز کے اندر ہم الیکٹریسٹی بلز کے اندر اپنا کمی کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کون کون سی اپرچونیٹیز موجود ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، الٹرنیٹیوز کو ہم لے سکتے ہیں الیکٹریسٹی کے حوالے سے. اور یقیناً یہ بیسک نیڈ ہے، ہر انڈیویجول کی نیڈ ہے، اور جدید دور کے جدید مسائل ہیں، اور ان جدید مسائل کے حل ہیں وہ بھی جدید ہیں اور ان کی طرف ہمیں اب آنا ہوگا. اور یقیناً آج ڈیجیٹل دور کے اندر ہم رہتے ہیں اور ایک ڈیجیٹل لائف جو ہے وہ بہت زیادہ اس حوالے سے ہمیں اس چیز کی محتاجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ الیکٹریسٹی موجود ہو اور کسی بھی طرح کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ ہماری لائف کے اندر نہ آ رہا ہو. تو امید ہے کہ ہم ان تمام تر چیزوں کو بہتر انداز میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. میں انجینئر صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گا. آپ نے ایک فاؤنڈیشن کا آغاز کیا محمد رمضان ٹرسٹ فاؤنڈیشن کے نام سے، تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا بنیادی پرپس کیا تھا؟ ایک طرف آپ کی جو زندگی گزری ہم دیکھیں تو ایک جو انجینئر ہوتا ہے وہ اسپیسیفکلی تمام تر چیزیں ایسی چیزوں کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس سے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سوسائٹی سے بہت دور ہوتا ہے، وہ سوسائٹی کے فاؤنڈیشن سے یا ان تمام تر چیزوں سے بہت دور ہوتا ہے، اور ہمیں وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے کام کے اندر اتنا مگن نظر آتا ہے کہ اس کی روٹین بھی ایک بیزی ہوتی ہے. تو یہ مائنڈ میں خیال کیسے آیا اور انیشیٹو آپ نے کیوں لیا؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بچپن سے مجھے لوگوں کے کام آنے کا بہت شوق تھا، اور یہ میں نے اپنے والد صاحب سے یہ سیکھا تھا، جس طریقے سے زندگی انہوں نے اپنی گزاری اور جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے کام آئے اور وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے. تو جب میں واپس آیا مڈل ایسٹ سے اپنی جاب ختم کر کے، پھر میں نے اپنا کام شروع کیا، اور پھر میں پلان کر کے آیا تھا کہ میں نے یہاں پاکستان میں آ کے اور کوئی ایسا کام یونیک کام کرنا ہے جس سے میں کوئی فائدہ دے سکوں اپنے ان لوگوں کو. تو محمد رمضان کمبو ٹرسٹ بنانے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ میں نے جب اس ٹرسٹ کا آغاز کیا تو میرے ذہن میں ایک پلان تھا کہ یار نارملی تو لوگ کھانا وغیرہ دیتے ہیں لوگوں کو، یا ڈونیشنس دیتے ہیں، یا ان کو کپڑے دیتے ہیں، یا فلڈ میں جا کے ان کو ضرورت کی چیزیں دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے، یہ کام تو ضروری ہے، ایسے موقعوں کے اوپر کرنا چاہیے اور بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے. لیکن میں نے ہٹ کے کیا سوچا کہ میں نے سوچا کہ یار کتنا ڈفرینس ہے تعلیم کا. ایک طرف طبقاتی نظام ہے، ایک طرف وہ بچے ہیں جو بہت زیادہ جن کا لیول آف کانفیڈنس بہت زیادہ ہے، وہ انگلش میں بہت اچھی بات کر سکتے ہیں، ان کا کمیونیکیشن پاور بہت اچھا ہے. ایک طرف وہ بچے ہیں جو بیچارے دیہات میں رہتے ہیں، وہ بات اچھی طرح سے نہیں کر سکتے، ان کو آئی ٹی کی اورینٹیشن نہیں ہے، ان کا لیول آف کانفیڈنس وہ نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے اس ٹرسٹ کے 4 حصے بنائے. ایک تعلیم گھر تھا. تعلیم گھر میں میں نے یہ آغاز ہم نے کیا کہ ان کو ہم نے انفارمل ایجوکیشن دی، ان کے گھروں تک پہنچے. ہم نے آن لائن کو استعمال کیا، 5G کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ان کو وہاں پڑھانا شروع کیا، جس میں ہم ان کو بگنر کورسز کراتے ہیں انگلش کے. اس کے بعد جو بچے کوالیفائی کرتے ہیں ان کو ایڈوانس لیول کے کورسز کراتے ہیں. ان کو آئی ٹی کا جو پراپر استعمال ہے بیسک لیول پہ وہ سمجھاتے ہیں، اور ان کو وہ گروم کرتے ہیں تاکہ وہ
آنے والے دور میں ایک تو بہتر ثابت ہو سکے معاشرے کے لیے بھی اور اپنی فیملی کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی. آپ نے بہت اہم بات کی یہاں پہ شارٹ کورسز کے حوالے سے, اور ان لوگوں میں اس طرح کی اویئرنیس پہنچانا یقیناً وقت کی ضرورت ہے. ایک جدید دور ہم سے اب یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہر انسان جدید انداز کے اندر اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز پرفارم کریں. اب میں یہیں سے ایک مائنڈ میں میرے سوال آیا کہ ہماری یونیورسٹیز, اگر ہم اپنے تعلیمی نظام کو دیکھیں, ہم نے بات کی سولر پینل کے حوالے سے, یقیناً ایک جدید ٹیکنالوجی ہے اور بڑی ہیلپ فل ہے سوسائٹی کے اندر, انوائرمنٹ فرینڈلی ہے جیسے آپ نے بات کی. تو ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ہمیں وہ کنٹینٹ پڑھاتی ہیں, جیسے ابھی بھی فزکس کے اندر جو ابھی لٹریچر ہمیں پڑھایا جا رہا ہے وہ تمام وہی ہے جو روایتی انداز ہیں بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ جو ماڈرن چیزیں ہیں وہ اس میں ایڈ اپ نہیں کی جاتی ہیں. تو ایک اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب انڈیویجول جو ہے وہ گریجویٹ ہوتا ہے تو پھر اس کا جو انداز ہے سوچنے کا وہ بھی پرانا ہوتا ہے یقیناً. تو ایک مشکل پہ اس کو فیس کرنا پڑ رہی ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر گرو کرنے کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے تعلیمی نظام کے اندر یہ جو ایک فقدان ہمیں نظر آتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ یار میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بالکل ناکارہ ہے اور ہمیں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ طبقاتی نظام بناتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیگیٹو وار شروع ہو جاتی ہے. تو اس نیگیٹو وار کو ختم کرنے کے لیے آپ کا سسٹم ایک ہونا چاہیے, آپ کے ملکی لیول پہ سسٹم ایک ہونا چاہیے. انہی ملکوں نے ترقی کی ہے نیس القوم, جن ملکوں نے سسٹم کو اپنے یونیک کیا ہے. تو یہ جو ڈفرینس ہے یہ بیسکلی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. اگر ہم ایک طرف وہ بچے پیدا کر رہے ہیں جو بیچارے آگے اپنی فارغ التحصیل ہونے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے, نہ ان کے پاس اسکلس ہوتی ہیں, نہ ان کے پاس رائٹنگ پاور ہوتا ہے, نہ ان کے پاس بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ اور پھر جو ہم ان کو پڑھا رہے ہیں وہ کس کام کا ہے؟ دیکھیں ڈگریاں لینا تو کوئی کام نہیں ہے, آپ نے بی اے کر لیا, آپ نے ایم اے کر لیا, بی بی اے کر لیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اسکل بیسڈ ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے, جس میں آپ کو اسکل سیکھیں, جس میں آپ آئی ٹی کی اسکل سیکھیں, جس میں آپ کوئی بھی ایسی اسکل سیکھیں جس کی ڈیمانڈ یہاں بھی ہو اور باہر بھی ہو. ایک تو نہ ہم وہ لیبر پیدا کر رہے ہیں, نہ ہم وہ اسکل ورکر پیدا کر رہے ہیں جو باہر جا کے اچھا پرفارم کر سکیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے, ملکی لیول پہ بھی اور این جی اوز لیول پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے, تاکہ کولیکٹیولی ہم ایسا کام کر سکیں جیسے ہم اپنی یوتھ کو کم از کم روزگار تو دے سکیں کم از کم ان کے فارغ التحصیل ہونے کے بعد. بالکل ایسا یہ وقت کی ضرورت ہے, اور آج کا نوجوان ہے ہمیں تذبذب میں اسی وجہ سے دکھائی دیتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی امیدیں کوئی اور ہوتی ہیں لیکن وہ ان چیزوں تک نہیں پہنچ پاتا, اگرچہ وہ گریجویٹ بھی ہو چکا ہوتا ہے اور مکمل طور پہ تعلیم بھی حاصل کر چکا ہوتا ہے, اور اس کے پیرنٹس نے ایک وقت تک اس کے اخراجات بیئر کیے ہوتے ہیں, یقیناً ان کی بھی ان سے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا خواہشات ہوتی ہیں, جب اس کو فلفل نہیں کر پاتا تو بہت سی پرابلمس کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. میں اب آپ کی طرف آؤں گا, اپنی شارٹ کورسز کی بات کی تو یہ اب ٹرینڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارا جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے کہ شارٹ کورسز کی طرف جو ہے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نصاب کے اندر یہ چیزیں ایڈ کر دی جائیں تاکہ ایسی چیز جو ہے وہ بعد میں آپ کو باہر جو آ کے جو ہے وہ لرن کرنے کی ضرورت نہ پڑے؟ اصل میں دیکھیں جب تعلیم کو آپ کمرشلائز کر دیں گے تو اس میں آپ نے بات ابھی کی, ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے, اب یہ جو ہماری جو ڈگریز ہیں ان کو انہوں نے اپنے نصاب کو چینج نہیں کیا اس دور کی جدید چیزوں کو دیکھتے ہوئے, سامنے رکھتے ہوئے کہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے پوری دنیا میں, کس چیز کی ضرورت ہے. ہم تو وہی چیزیں پڑھا رہے ہیں جو آج سے 20-25 سال پہلے پڑھائی جاتی تھیں. تو اس لیے بہت اشد ضرورت ہے اور آپ اسکل بیسڈ تعلیم دیں, کیونکہ اب یہ جو آنے والا دور ہے جب ہمارے بچے 2-4-5 سال کے بعد, تو یہ دنیا پوری آئی ٹی اورینٹیڈ ہوگی, اور جن بچوں کو آئی ٹی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے تو وہ آئی ٹی میں کیا کام کر سکیں گے؟ تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی تعلیم کو آئی ٹی سے آراستہ کریں اور آئی ٹی کی کو میزن کریں, ان تعلیم میں اپنے سلیبس کو بہتر کریں, اور آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح کی یوتھ پیدا کر سکتے ہیں, پوری دنیا میں کیا ڈیمانڈ ہے, آپ وہاں پہ اسکل بیسڈ لوگ پیدا کریں. کیونکہ اگر ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے, جب تک انڈسٹری نہیں بنتی تو آپ ایسے لوگ پیدا کریں جو یہاں سے جائیں اور باہر جا کے روزگار حاصل کر سکیں. اس کے لیے بھی پھر آپ کو ان کو کچھ کورسز کرانے پڑیں گے, ان کو میکینیکل کورسز کرانے پڑیں گے, الیکٹریکل کورسز کرانے پڑیں گے, ان کو پلمبنگ کے کورسز کرانے پڑیں گے. اس طرح بہت ساری فیلڈز ہیں. تو جب تک آپ ان خطوط پہ کام نہیں کریں گے تب تک آپ وہ بھی جو ایریا کیپچر نہیں کر سکتے. انجینئر صاحب ہمارے پاس یہاں پہ دیہی ایریاز کے اندر یا پورے پاکستان کی بات کریں 70% ایسے لوگ ہیں جو ان ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ اسکل بیس کام کیا کرتے تھے. ہم نے دیکھا 20-25 سال پہلے سے وہ ایک اسکل بیس کام کیا کرتے تھے, اس کو سیکھا کرتے تھے اور اس کی ٹریننگ کے بعد جو ہے وہ اس کو اپنا سورس آف انکم بنایا کرتے تھے. اب یہ بھی ایک یہاں پہ اس میں بہت زیادہ چینج آ گیا کہ اب جو ایک اسٹوڈنٹ ہے یا ایک لرنر ہے وہ جب اسکل سیکھتا ہے اتنی دیر کے اندر جو ہے ایک نئی چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں آ چکی ہوتی ہے. جیسے ہم سولر پینل ہی کی بات کریں, اب اس کی انسٹالیشن کے
اندر ایک جو ٹریننگز ہیں وہ کوئی اور ہیں, اس سے قبل جو الیکٹریسٹی کے کورسز کر چکے لوگ وہ کوئی اور تھے. تو اب یہ جو ایک چینج آیا, اس چینج کی وجہ سے یقیناً وہ جاب لیس ہو گئے وہ تمام لوگ اس ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے. جس میں ایک ٹیکنالوجی کا بات کر رہا ہوں یہاں پہ, لیکن اوور آل ہی بہت سی چیزوں کے اندر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ جو اپنے آپ کو جدید دور کے مطابق جدید تعلیم کے اندر ہم راستہ نہیں کر پا رہے ہوتے, ٹریننگز نہیں کر پا رہے ہوتے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر گورنمنٹ کو بھی انوالو ہونا پڑے گا اور ایک انڈیویجول جو وہ کس انداز کے اندر اپنے آپ کو وقت کے ساتھ جو ہے وہ ٹرین کر سکے؟ یار دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, ہر دور میں جدت جو ہے رکتی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. مثال کے طور پہ 1830 پینل بنا تھا اور اس کا جو بیسک آئیڈیا تھا سائنٹسٹ نے دیا, اور پھر گزشتہ کئی دہائیوں میں اس کی امپرومنٹ ہوئی. آج جو پینل آپ دیکھ رہے ہیں, اب یہ جو ایفیشنسی دے رہا ہے آپ کو, اس سے پہلے نہیں دیتا تھا. تو اس چیز کو آپ روک نہیں سکتے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اس میں گورنمنٹ کا بہت بڑا پارٹ ہے, گورنمنٹ کو پارٹ پلے کرنا چاہیے اپنا, اور گورنمنٹ کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے باقی کاموں کے ساتھ. اس طریقے سے انڈیویجول کو بھی اپنی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو انڈیویجولی بھی امپروو ہونا پڑتا ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یار اب کس چیز کی ضرورت ہے, آپ کو اپ گریڈیشن کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کو آئیڈیا ہو, مثال کے طور پر میں انجینئر ہوں اور اب لیکن مجھے آئیڈیا ہے کہ اب انجینئرنگ کس خطوط پہ کام کر رہی ہے, مجھے کن چیزوں کی سیکھنے کی ضرورت ہے, تو مجھے خود سے سیکھنا پڑے گا. یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت, میں خود بھی ابھی اسٹوڈنٹ ہوں اور ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں, بلکہ انجینئرس ہی کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اب ہم نے گریجویشن تو مکمل کر لی ہے, ہمیں انٹرنشپ کے لیے بھی کوئی بھی جو ہے وہ اس میں نہیں کر رہا, انٹرنشپ کے حوالے سے بھی کوئی ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہمیں پک نہیں کر رہی ہے. تو ایک بہت زیادہ فقدان ہے کہ ہمیں انٹرنلی بھی وہ چاہیے جو پہلے سے ٹرین ہوں. تو یہ ایک جو ٹرینڈ سیٹ ہے مارکیٹ کے اندر, یہ یقیناً جاب کا فقدان بھی ہے. تو آپ نے کہا انڈیویجول جو ہے وہ خود کو اپنے آپ کو امپروو کرے. وہ کیسے کرے جب آپ کو یونیورسٹی کے اندر بھی وہ تعلیم نہیں دی جا رہی, وہ اسکل نہیں ٹیچ کی جا رہی؟ اب اگلا آپشن یہی تھا کہ آپ کسی فارم کے ساتھ ایز اے انٹرنی جوائن کریں اور وہاں سے جو ہے وہ فری آف کاسٹ ان چیزوں کو لرن آؤٹ کریں. لیکن کیا ہے کہ وہ اپرچونیٹیز بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایسے دور کے اندر آپ کیا کریں ایک انڈیویجول؟ یار دیکھیں, حالات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے, بڑی اسپیڈ کے ساتھ بند ہو رہی ہے, اور جو اسمال انڈسٹری یونٹس ہیں وہ بند ہو رہے ہیں, اور ہمارے پاس تمام چیزیں موسٹلی باہر آ رہی ہیں, ماسوا جو بڑے سیکٹر کام کر رہے ہیں. اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں, آج کا جو کمپیوٹر ہے, آج کل کے جو سرورز ہیں ان میں ہر چیز پڑی ہوئی ہے. بالکل ایسے. آپ جو اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہماری جو یوتھ ہے وہ بیٹھی رہتی ہے سارا دن, اور وہ بالکل ایسا کام کرتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سارا دن واٹس ایپ پہ بیٹھے رہتے ہیں, آپ سارا دن فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ کو پازیٹیوٹی کو تلاش کرنا ہے. آپ جائیں نیٹ کے اوپر, آپ نیٹ پہ, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, آپ دنیا کا کوئی بھی کام سیکھنا چاہیں آپ نیٹ پہ سیکھ سکتے ہیں جا کے. لیکن اگر آپ سیکھنا چاہیں, ادھر وہ ٹیکنیکل کام ہو, ادھر وہ میڈیکل سائنسز کا کام ہو, ادھر وہ کوئی بھی کام ہو, ایون ادھر وہ ایک پلمبر کا کام ہو, اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وہ بہت بڑی سہولت موجود ہے. اب اگر آپ فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے اور سارا دن اپنا ٹائم ضائع کریں گے دوسری ایکٹیویٹیز میں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. ہر دور کے اندر اپرچونیٹیز ہمیشہ رہی ہیں, لیکن ان اپرچونیٹیز تک پہنچنا یقیناً ایک انڈیویجول کی اپنی محنت ہے اور اس کی ایک اپنی لگن ہے, اور جس لگن کے ساتھ وہ ایفرٹ کرے گا یقیناً تمام تر نتائج جو ہیں وہ اس کے حق میں لازمی طور پہ آئیں گے. اور جیسے جیسے جدید دور کے اندر ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں, یقیناً اب ہم سے دور یہ جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اسی انداز کے اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ جس انداز کے اندر ہم سے ریکوائرمنٹ ہے اور ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. تو میں مزید آپ کی طرف ہی آؤں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے تمام طرح ورکنگ کی اپنی فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی اور اپنی کیریئر کے حوالے سے بھی, تو آپ آڈینس کے لیے کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز شیئر کر سکیں جس سے جو ہے وہ اپنی لائف کو لائف کے اندر ایسا لیسن جو ہے وہ اس کو لے سکیں؟ جی بالکل. دیکھیں, آپ کی جو زندگی ہوتی ہے, پہلے زندگی کی فلسفی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لائف ہے کیا. لائف نام ہے ایک جدوجہد کا, لائف نام ہے سیکھنے کا, لائف نام ہے ایک دوسرے کا خیال کرنے کا, لائف نام ہے ایک دوسرے کا کام آنے کا. اگر میں یقین دلاؤں آپ کو, اگر آپ مخلص ہو کے سنسیئرٹی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کی سوچ جو ہے وہ کلیکٹیو ہے, تو یقین کریں کامیابی آپ کے قدم چومے گی. لیکن ٹائم لگتا ہے. آپ آج کل کے معاشرے میں جو شارٹ ٹرم سسٹم چل گیا یہ بہت خطرناک ہے. آپ لگے رہیں دل جمی کے ساتھ, اور آپ کا ایک گول ہونا چاہیے, آپ کا مشن ہونا چاہیے. اگر آپ اس مشن پہ کام کریں گے پازیٹیولی تو اللہ کی ذات بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی. لیکن ایک ہی راز ہے, جدوجہد کو چھوڑے نہ. بالکل ایسا ہی ہے. جدوجہد جو ہے وہ مسلسل طور پہ جب انسان کرتا ہے تو بہت بہتر نتائج جو ہیں وہ اویل کر سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ اب جو لوگ ہیں وہ فوری طور پہ نتائج چاہتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ وہ ایک دن کے اندر امیر ہونا چاہتے ہیں یا بہت زیادہ اپنے کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ان کے مائنڈس کو اس انداز میں ٹرین کیا جاتا ہے یونیورسٹیز کے اندر, یا پروفیسرز کی ڈسکشن اس انداز کی ہوتی ہے. بلکہ ہم نے ابھی دیکھا کہ ریسنٹلی ٹرینڈ چینج ہوا, موٹیویشنل اسپیکرز نے ہمارے مائنڈس کو اس انداز کے اندر کیپچر
کیا ہے, اس انداز کے اندر موٹیویٹ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیشن کے بعد اب ہم نے وہی کرنا ہے جو ہماری شاید جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی وہ آج سے 10 سال بعد اس پوزیشن پہ ہم جاتے ہیں, لیکن اتنے موٹیویٹ ہم ہو چکے ہوتے ہیں. اور یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے انڈیویجولس کا بہت جلدی سے گرو کر رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ یار اصل میں بتاؤں, آپ نے بالکل یہ ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا انفرادی ہو گئے ہیں. اور دیکھیں, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انفرادیزم کیا ہے. آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, یہ انفرادیزم ہے یا انفرادیت کہہ سکتے ہیں. آپ نے انفرادیت میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. کولیکٹیوزم کیا ہے؟ کولیکٹیولی جب آپ کام کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی پوری کا پورا معاشرہ, آپ کی نیشن, آپ کا ملک گرو کرے گا. تو اب ہمیں ان دونوں چیزوں کو فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے کسی کا نقصان نہیں کرنا, اپنے رائٹس کو ضرور واچ کرنا ہے, لیکن ایز اے قوم ہم نے اجتماعی طور پہ کام کرنا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہماری قیادت کی ضرورت ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے, وہ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرے, وہ اس طرح کی تربیت دے ہمارے اسٹوڈنٹس کو تاکہ ہم لوگ اس نظام کو چھوڑ کے اس نظام کو اپلائی کریں جس میں اجتماعیت کو فروغ دیں. بالکل, اجتماعیت کو فروغ دینا وقت کی ضرورت بھی ہے, لیکن یہاں پہ اب ہم نے دیکھا کہ ہماری اخلاقیات کی پستی مکمل طور پہ ہمیں نظر آتی ہے. اخلاقی طور پہ بھی ہم پستی کا شکار ہیں, ہم انوویشنز کے حوالے سے بھی پستی کا شکار ہیں. ہمارے انجینئرز آج سے 10-15 سال پہلے جو پاس آؤٹ ہوا کرتے تھے, ان کے فائنل ایئر پروجیکٹ کو دیکھ کے جو ہے وہ دنیا حیران ہوا کرتی تھی, لیکن آج کا جو انجینئر ہے وہ کاپی پیسٹ کے اوپر جو ہے ورکنگ کر رہا ہے. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اور یہ تمام تر چیزیں ہیں, اور ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ شاید کہ ہم اپنے آپ کو آئیڈیل جو ہے وہ خود نہیں بنانا چاہتے, ہم آئیڈیل سامنے والے کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اخلاقیات کی پستی ہے اور ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو جو ہے دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے اپنی حد تک, تو یہ جو ایک مینٹلٹی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کولیکٹیولی ورک کرنے کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں درپیش ہے؟ بالکل یار, دیکھیں آج ہماری قوم جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, ہماری قوم کو سخت محنت کی ضرورت ہے, اور وہ تبھی پاسبل ہے جب ہم ایک ایجنڈا پہ چلیں گے, ٹھیک ہے نا. اور وہ ایجنڈا کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنی اخلاقیات کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا, ہم نے ایک دوسرا مل بیٹھ کے بات کرنی ہے, اور اس کلچر کو فروغ دینا ہے. ہماری جو لیڈران ہیں ان کو بھی اس کلچر کو فروغ دینا چاہیے تاکہ ہمارا جو میسج اوپر سے جو آئے کہ واقعی میں یار ہم نے ان کو فالو کرنا ہے نا. تو یہ ان کی بھی ذمہ داری اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ اس کلچر کو فروغ دیں جس میں وہ بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں, اور ملک کے لیے کوئی ایسا ایجنڈا دیں, کوئی 50 سال ایجنڈا دیں جس کی بیسس پہ ہمارا ملک ترقی کر سکے. یہ بہت سمپل ہے, لیکن اس کے لیے پھر ہمیں محنت کی اور ہمیں ایک خاص منشور کی ضرورت ہے جس کو اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ایک ایسا منشور ہونا چاہیے, اور ایک قوم جو ہے وہ اسی انداز میں بنتی ہے جب اس کے اسلاف کے ساتھ انسان جڑا رہتا ہے. ہم اپنے اسلاف سے جتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کے انداز سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ابھی ہم نے ٹرینڈ یہ دیکھا کہ ہم فارنرز کو فالو کرتے ہیں, ہم ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں جن کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلاف کے حوالے سے, اور وہ جو جس سٹیج پہ ہیں انہوں نے ہمارے اسلاف کو فالو کیا, تو وہ اس انداز کے اندر آج کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ایک جو مائنڈ سیٹ اپ دیکھا, اور اس تمام تر چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بنیادی چیز جو ہوتا ہے وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اخلاقیات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو مورال ہے وہ بہت اونچا ہونا چاہیے, اور وہ تبھی اونچا ہوگا جب آپ حق پہ کھڑے ہوں گے اور آپ اپنی ذات میں جو ہے نا اپنے ضمیر کے حساب سے کام کریں گے, اور آپ کا جو اندر ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کا ظاہر باطن ایک ہوتا ہے. اور ہم بجائے ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں ان ایریاز پہ کام کرنا چاہیے جہاں پہ ہم ویک ہیں. اگر ہم اپنی کمزوریاں ٹھیک نہیں کریں گے یا ہم ان ایریاز پہ کام نہیں کریں گے اور جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں چلتے رہیں گے, تو پھر مقاصد کو اچیو کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا آج کل بنا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری امر ہے کہ ہم جو بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیں گے. مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس کلام پاک جو ہے بہت بڑی کتاب ہے, ہم اس کو فالو کریں تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے مسائل خود ہی ختم ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے, ہمیں اپنے اسلاف کے ساتھ جڑنا ہوگا. اور آج کے پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے سولر انرجی کے حوالے سے بات کی کہ کس انداز کے اندر یہ افادیت دیتی ہے ہمیں, اور انوائرمنٹ فرینڈلی کس انداز میں, اور اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ایک انڈیویجول کس انداز کے اندر تمام تر چیزوں کو لے سکتا ہے. یہ تمام تر چیزیں وہ تھیں جو عام طور پہ لوگوں کے مائنڈس کے اندر اس حوالے سے ہوتی ہیں. آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس حوالے سے جو کنفیوژنز ہیں یا کویشچنز ہیں ان کو ہم ریز کر سکیں, اور آڈینس تک ایک بہترین انداز کے
اندر تمام اویئرنیس پہنچا سکیں. میں انتہائی مشکور ہوں انجینئر صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بڑے زبردست اور مدلل انداز کے اندر آپ نے ڈسکشن کی یہاں پہ. امید ہے کہ اسی انداز کے اندر آپ فیوچر میں بھی کوپریٹیو رہیں گے. جی ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.